ایک نہ دو نہ تین، ایک قادیانی سے یہاں لکھنؤ میں مناظرہ ہوا، ایک طرف امامیہ اور دوسری طرف قادیانی۔ تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا آپ نے، قادیانی سے کہہ رہے ہیں، آپ نے نبوت کے قلعے پر ایسا بم مارا ہے کہ پورا قلعہ مسمار ہو کے رہ گیا، ایسا بم مارا کہ پورا قلعہ مسمار ہو کے رہ گیا۔ تو وہ قادیانی کھڑا ہوا اور کہا حضور معاف کیجیے گا، میں نے ایک بم مارا ہے مگر آپ نے 12 بم مارے ہیں، لہذا قلعہ سے بیست نابود ہو۔ یہ قادیانیوں کے سامنے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ چند ضروری باتیں ہیں جو اشاروں میں نے کہی، ہر ایک بات۔ پھر سن 12 میں غالباً 1812 میں غالباً علامہ نوری طبرسی پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے نوٹ کیجیے گا میرے الفاظ ذہن میں، حضرت امام اہل سنت کو پتہ چلا، ان کی ایک کتاب فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، علامہ نوری طبرسی، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس وقت میں کچھ نہیں، نہ ہندوستان کے علاوہ پاکستان تھا نہ بنگلہ دیش تھا، صرف ہندوستان، تقسیم ہوئی نہیں۔ حضرت کو پتا چلا اور حضرت کو وہ کتاب مل گئی، حضرت نے پوری بحث دیکھی، اس میں صاف لفظوں میں اس بات کا اقرار موجود کہ تمہیں معلوم نہیں اللہ کے آخری پیغمبر پر جو قرآن نازل ہوا تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا بڑا آج نظر آ رہا ہے، بلکہ یوں کہا گیا مثل قرآنکم 3 مرات، تمہارے اس قرآن سے 3 گنا زیادہ، یعنی 90 پارے کا قرآن، 90 پارے کا، بڑی مروت کرتے لوگ جو 40 پارے کا قرآن کہتے ہیں۔ اور یہی نہیں، اس کے آگے والی بات، واللہ ما فیہ من قرآنکم حرف واحد، کہتے ہیں اللہ کی قسم تمہارے اس قرآن کا ایک حرف بھی اس میں نہیں، اللہ جانے اس میں کیا تھا، کیا تھا کیا نہیں تھا، اس کا اندازہ تو نہیں ہم کر سکتے، لیکن 90 پارے۔ ایک صاحب آئے، 2 دوست تھے، ایک سنی ایک امامیہ، اور وہ آنے کے بعد کہا تراویح پڑھی، کہاں پڑھی، کب ختم ہوا، کہ 15، کہنے کتنا ہوا، کہ 2 پارے۔ اے میاں 40 پارے کا اگر قرآن تم مانتے ہو کہ 2 پارے میں ختم ہو جائے؟ وہ بیوقوف بنا رہا ہے اپنے دوست کو، یعنی اگر 40 پارے کا قرآن 2 پارے اگر کوئی پڑھے تو کم سے کم 20 دن چاہیے، تو وہ بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو یہ امام صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ مثل قرآنکم 3 مرات، تمہارے اس قرآن کو 3 گنا کرو تو وہ قرآن آئے گا جو حضور پر اترا۔ اور آگے بالکل بات صاف کر دی، علامہ نوری طبرسی حوالوں کے ساتھ فرماتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کان لامیر المؤمنین قرآنا مخصوصا جمعہ بنفسه وهو مخالف لهذا القرآن الموجود، کہ امیر المومنین کے پاس ایک پرائیویٹ قرآن، ایسا قرآن جس کو بذات خود انہوں نے جمع کیا، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِهَذَا الْقُرْآنِ الْمَوْجُودِ، یہ موجودہ قرآن کے وہ خلاف ہے۔ ایک دفعہ ایک بات سامنے آئی کہ صاحب یہ جو امام باڑے یا یوں کہیے آذا خانے قائم ہیں ہندوستان بھر میں، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے زمانے میں کوئی عزا خانہ تھا، کوئی ایسی جگہ کہ جہاں تعزیہ رکھا جائے، جہاں علم رکھا جائے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس کو آپ بڑی اہمیت دے رہے ہیں۔ ہم تو مسجد کو مانتے ہیں، مسجد ہماری، ہم کہتے ہیں حضور کے زمانے میں بھی مسجد، اور قرآن میں مسجد کا نامعلوم کتنی جگہ ذکر کیا گیا، اصحاب کہف کا جہاں ذکر کیا گیا
وہاں یہ بتایا گیا کہ یہاں پر جہاں غار ہے وہاں مسجد بناؤ تاکہ اصحاب کہف کے خدا ہونے کا شبہ نہ ہو. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. قرآن شریف میں موجود. امام باڑے کا کہیں ذکر نہیں. یہ کیا بات ہے؟ ہونا چاہیے نا. نہ امام صاحب کا ذکر نہ باڑے صاحب کا ذکر ہے. اور قرآن اس کی وجہ سے آپ اس کو داؤں پہ لگائے دے رہے ہیں. کیسے فیصلہ کیا؟ کیسے یہ بات مانی جائے؟ تو اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ چیدہ باتیں، یہ منتشر باتیں اگر آپ کے ذہن میں رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ امانت آپ تک پہنچ جائے گی جو حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے بتایا. کیا بتایا؟ کہ دیکھو قرآن کو دیکھو، اس کے اندر جو مضمون ہے اس مضمون سے جو دین معلوم ہو رہا ہے وہ دین صرف وہ ہے جو مسلمانوں کا ہے، اہل سنت و جماعت کا دین. اب آپ کل سن رہے ذرا سی بات آگے پیچھے ہو جانے میں بات بدل جاتی. اہل بیت، اہل بیت، اہل مانے والا، بیت مانے گھر. عربی زبان کا لفظ بات ہے یبیت بیتن، جہاں رات گزاری جائے. بیت اللہ کو بیت اللہ کہتے ہیں. ایسا بولے کیا بیت اللہ کے اندر ہی رات گزارتے ہیں؟ جی نہیں. کبھی کبھی اضافت جو ہوتی ہے وہ شرف کی وجہ سے ہوتی ہے کہ بیت اللہ کو عظمت دینے کے لیے کہا گیا یہ اللہ کا گھر. مسجد کو عظمت دینے کے لیے کہا گیا یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، سب اللہ کی عبادت کرتا. اللہ معبود ہے، اللہ عابد نہیں ہے. عبادت والوں کے لیے بنایا گیا ہے، عبادت کرنے والوں کے لیے خانہ کعبہ ہے اور مسجدیں. لہذا مسجدیں عبادت کرنے والوں کے لیے ہیں. تو اب کہا جائے گا بیت، اہل بیت، تو جو گھر میں رہے گا اسی کو تو اہل بیت کہیں گے. جو گھر میں نہیں رہے گا تو گھر میں کون رہتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو نہیں، ہم گھر جا رہے ہیں. کیوں؟ گھر والی نے بلایا. گھر والی کا ترجمہ معلوم ہے؟ اہل خانہ. اہل خانہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اہل بیت. گھر والی کو اہل بیت کہتے ہیں. پوچھ لیے جائے جہاں جون سی چاہے ڈکشنری، مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی، جو بھی لغت کی چاہے اٹھا کے دیکھیے. گھر والی، اہل بیت، اہل خانہ، اہلیہ، انہی معنی کے لیے قرآن میں اہل بیت کے لفظ بولا گیا. 2-3 آیتیں اگر سناؤ تو وقت لگے گا، مجھے بات مختصر کرنا. ایک آیت قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. حضرت موسیٰ کی زبان سے ان کا اپنی اہلیہ سے کہا، اپنے اہل سے کہا. کیا کہا؟ امکثوا، تم یہاں ٹھہرو. امکثوا جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. اور جمع مذکر مخاطب کا کیا مطلب ہوتا ہے معلوم ہے؟ بہت سارے لوگ ہوں. عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بولا جاتا ہے. تو حساب کر لگے واہ صاحب واہ، بیوی کے لیے اگر ہوتا تو جمع مذکر مخاطب کا لفظ کیوں ہوتا؟ میرے ذہن میں ایک بات آئی، بات تو پہلے سے مشہور ہے لیکن وہ اس وقت ذہن میں آئی کہ دیکھو زمخشری جو ہے نہ شیعہ ہے نہ سنی، وہ معتزلی ہے، اس سے فیصلہ کر. اور وہ لغت کا امام زمخشری کیا لکھ رہے ہیں؟ ربما خوطب المؤنث بصيغة الجمع المذكر المخاطب لعظمة شانه كما قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. علامہ زمخشری کہہ رہے ہیں عظمت شان کی بنیاد پر مؤنث کے لیے صیغہ جمع مذکر مخاطب بولا گیا ہے قرآن میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے قصے میں بیان کرتا ہے. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. اہل بیت. اور اہل بیت کو ازواج کے لیے خاص کیا قرآن. لیکن اور رکے رہیے گا یہاں پر، اس کے آگے کوئی اپنی طرف سے بات نہ لگے. جب قرآن میں ازواج کے لیے اہل بیت کا لفظ بولا گیا
عائشہ، حفصہ، میمونہ، سودا، ام سلمہ، جویریہ، ام حبیبہ، یہ ساری ہماری مائیں، ان کو اہل بیت رسول کہا۔ اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، کاش کہ اس فضیلت میں حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین یہ سب شامل ہو جاتے۔ تو آپ نے ہاتھ تھا ایک چادر کے اندر ان کو بٹھایا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیت، ایسا یہ بھی میرے اہل بیت، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ حضرت ام سلمہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور یوں کہہ رہی حضور میں آ جاؤں چادر میں، فرمایا نہیں، انک علی خیر، انک علی مکان، تم اپنی جگہ پہ رہو، تم تو پہلے ہی سے بیٹھ خیر ہو، تمہارے لیے تو آیت اتری ہے۔ ان کو اس میں داخل کیا جا رہا ہے، چاہے وہ دخیل ہوں چاہے وہ اصیل ہوں، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ہم سب کو اہل بیت مانتے ہیں۔ اب اس میں کسی کو ذرہ برابر کسی کی طرف سے نقص پیدا ہونا اپنے ایمان کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ کہو کہ اہل بیت حضرت حسین ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت علی ہے، باقی اور کوئی نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اور ایک دعویٰ میں کرتا ہوں، حضرت علی سے زیادہ حضرت ابوبکر و عمر کا کوئی ماننے والا تھا نہیں ان کے زمانے میں، میرا یہ دعویٰ ہے۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو علی کی تعلیمات پر ظاہر کریں وہ دہشت گرد ہیں، اگر یہ نہ کہیں کہ ہم ابوبکر و عمر کو ویسا مانتے ہیں جیسا علی مانتے۔ ویسے تو زبان سے جو کہہ دیا وہ بن گیا، آپ نے کہا اس سے نماز پڑھو، نماز پڑھ دو گے، سبحان اللہ۔ آپ نے کہا عید کر لو، عید ہو گئی، کوئی عید نہیں ہے، صرف 2 عیدیں۔ جو اگر کہے گا تو وہ اللہ کی عیدوں میں اضافہ کرنے والا بنے گا، اور اللہ کی عید میں اللہ کی مقرر کردہ عید میں اگر کوئی اضافہ کرے گا تو وہ اللہ کا باغی ہوگا، اور جو اللہ کا باغی وہ اللہ کے پیغمبر کا باغی، تمام انسانوں کا باغی۔ دین ہمارا ایسا ہے کہ جس کے اندر حرف لگایا نہیں جا سکتا، ہٹایا نہیں جا سکتا۔ ایک واقعہ سن لیجیے، تو میں عرض یہ کر رہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کے بیٹے، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے، کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، بہت بڑے عالم، صحابی، اور ایک لفظ اور کہنے کو جی چاہتا ہے، کبار صحابہ کے شہزادے ہیں۔ تھے شہزادے یا نہیں؟ فاروق اعظم کے بیٹے ہوں گے تو جو اور دوسرے صحابہ اکرام ہیں وہ ان کی نظر میں شہزادے کی طرح۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوں، ایک آدمی کو چھینک آ گئی۔ چھینک تو آپ جانتے ہوں گے، ناک کے اندر ریزش ہوتی ہے اور پھر آدمی سر اونچا کرتا ہے یا نہیں اونچا کرتا ہے، رومال پہ مہذب آدمی ہوتا ہے تو رومال میں منہ چھپا لیتا ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، غیر مہذب بات نہیں ہے چھینک آنا۔ چھینک آنے سے نصیحت نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے، چھینک آنے سے کاروبار فیل نہیں ہوتا کہ سب چھینک آ گئی چلو کاروبار فیل۔ چھینک آنا کوئی بری چیز نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، سامنے ایک صحابی ہیں یا تابعی، ان کو چھینک آ گئی، انہوں نے بے ساختہ زبان سے کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے کان کھڑے ہوئے، یہاں آؤ، تم نے کیا کہا؟ کہا تھا چھینک آئی تو میں نے الحمدللہ کہا، اور اس کے آگے والصلاة والسلام علی رسول اللہ کا، کیا یہ کوئی بری چیز؟ کہا نہیں بالکل بری چیز نہیں، لیکن دیکھو چھینک آتے وقت آقا نے صرف الحمدللہ کہا، اگر والصلاة والسلام علی رسول اللہ ملا دو گے اس وقت تو یاد رکھو گناہگار ہو، لہذا جتنا حضور نے کیا اتنا ہی رکھو، حرف بال برابر زیادہ نہ ہو، بال برابر کم نہ ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ
کون کاتب الرحم، انشاءاللہ کسی دن عرض کروں گا، خاص طور پر 9 تاریخ کو کوشش کروں گا۔ عیدگاہ میں گئے اور نفل کی نیت باندھی۔ جو نماز پڑھانے والے ہیں عید کی عیدگاہ میں، اور ان کا آپ نے نفل کی نماز کی نیت باندھی، انہوں نے بحث کی اور کہا نماز جہنم میں نہیں لے جائے گی۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر کی مخالفت جہنم میں لے جائے گی۔ فوراً توبہ کر لی اور کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ دین کے معاملے میں حساس رہا جائے۔ جیسا دین ہمیں ملا ہے بے کم و کاس، ویسا دین ہمیں اختیار کرنا ہے، نہ ایک لفظ آگے بڑھنا ہے اور نہ ایک بال برابر پیچھے ہٹنا ہے۔ حضرت مولانا فیاض صاحب تشریف لے آئے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک کام کے آدمی اور ہماری دعوت پر انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ تشریف لاتے۔ ایک انتہائی قابل اعتبار مدرسہ ہے ان کا، اور اس سے زیادہ بہتر اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ یہ شرافت کا مجسمہ، سادگی کا ایک نمونہ اور علم کا ایک ٹھوس خزانہ ہے۔ لہذا ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں، ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں، اور ان کی ناقدری جو ہم سے ہو رہی ہے اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ تشریف لائیں اور اپنے فیوض و برکات عام فرمائیں۔ میں تو ویسے ہی بیٹھ گیا تھا کچھ باتیں کہنے کے لیے، لیکن چونکہ کچھ باتیں چل رہی ہیں لہذا ان کا اظہار بار بار ہوتا رہے تاکہ یہ باتیں محفوظ ہو جائیں، اور کل کو اگر ہم نہ رہیں تو کام میں آویں، لوگوں کو مطالعے کے لیے ایک یوں کہنا چاہیے کہ راستہ ملے اور وہ لوگ ترقی کریں، اس محاذ کے اوپر آگے بڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔